آواز آ رہی ہے؟ آج ہم سب بھائی اکٹھے ہیں، یہاں نہ کوئی لیڈر ہے نہ یہاں کوئی کارکن ہے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا اتنی لمبی تمہید میرے لیے باندھی گئی۔ میں آپ سب بھائیوں کا خادم ہوں اور انشاءاللہ خادم رہوں گا انشاءاللہ۔ میں بہت پہلے کہہ چکا کہ میرے پاس نہ کوئی عہدہ ہے نہ میں کوئی عہدہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری کچھ خواہشات ہیں، میرے کچھ خواب ہیں، اس میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا۔ تو سمپل اتنی سی بات ہے۔ ہم میں آج جتنے لوگ بھی موجود ہیں، آپ میں سے میں اپنی تھوڑی سی بات کے بعد بالکل اوپن کر دوں گا، جس کا دل کرے گا وہ بولے گا اور اپنے من کی بات اسے کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ شاید میں نے پروٹوکول کی خلاف ورزی کر دی، لسٹ بڑی لمبی چوڑی بنی تھی کہ یہ لوگ خطاب کریں گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہم اس کو جلسہ بنائیں۔ ہم سمپل اس کو ایک میٹنگ رکھیں اور یہاں سے کوئی ایک بامعنی مقصد، کوئی ایک سوچ بنا کے یہاں سے جائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ تنظیم الاعوان کا نام 1906 سے اس ملک اور ملک سے پہلے یہاں کے لوگ، یہاں کے باسی سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن بد نصیبی ہے کہ آج تک عوانوں کی کوئی تنظیم نہیں بن سکی۔ ہمیں دیکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی قوموں نے، چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے ہماری نقل کرتے ہوئے بہت کچھ بنا لیا اور اپنی جگہ بنا دی، اپنی قوم، اپنی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں، لیکن ہم آج بھی عوام اس بات کے دعوے دار ہونے کے باوجود کہ ہم 4 کروڑ ہیں، ہم 4.5 کروڑ ہیں بیرونی، اور اسی بیرونی سازش کے ساتھ 2-3 باتوں پہ اپنی پوری توانائی اور پورے وسائل ضائع کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ہم اولاد عباس ہیں؟ نہیں، ہم اولاد محمد الحنفیہ ہیں، ہم اولاد عباس نہیں ہیں۔ ہماروں کا سب سے بڑا ایجنڈا، سب سے بڑی بحث صرف یہ ہے، اور سارا دن اسی میں چک بک 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 لگی ہوئی ہے، آخر میں یہ گروپ بند ہو جاتا ہے اسی بات پر۔ دوسری بحث ہے فلاں عوان ہے، فلاں عوان نہیں ہے، فلاں حسبی ہے، فلاں نسبی، فلاں اصلی ہے، فلاں نقلی ہے۔ اس بحث میں باقی توانائی ہم نے ضائع کر دی ہے۔ اس پانی میں مدھاڑی سے کچھ نہیں نکلنا، وہ عوان ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ عوان کہلا رہا ہے تو آپ کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے۔ وہ آپ میں شامل ہو رہا ہے، آپ کی طاقت کو بڑھا رہا ہے، وہ آپ کا وظیفہ کم نہیں کر رہا کہ ہمارے لمیٹڈ فنڈ میں سے لوگ زیادہ آ جائیں گے تو فنڈ جانا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسری بحث اس ملک میں جو چھڑی ہوئی ہے شروع سے، جو عوام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جی ساری تنظیمیں اکٹھیاں کر دو، انہوں نے اکٹھا بٹھا دیو تے انہوں نے اکٹھا کر دیو، انہوں نے ایک ہی پلیٹ فارم پہ لے آؤ۔ بھائی میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو ہم کیوں لے آئیں اور اس پہ ہم اپنی طاقت کیوں ضائع کریں؟ وہ لوگ بشمول میرے جو اس فیلڈ میں فیل ہو چکے ہیں، جو پٹ چکے ہیں، ہم ان کو پھر بٹھا کے ان سے کیا کریں؟ مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ معذرت کے ساتھ تنظیم الاعوان میں 2 صدور ہیں، دونوں خوشاب سے ہیں، دونوں میرے بھائی ہیں۔ ایک کا نام طاہر سرفراز صاحب ہے، ایک کا نام شاکر بشیر صاحب۔ اب مجھے بتائیں کہ طاہر سرفراز صاحب گریڈ 22 پہ ریٹائر ہوئے، فیڈرل سیکرٹری ہیں، اس دفعہ شاید الیکشن بھی لڑیں گے ماشاءاللہ۔ ایک بہت اچھے کیریئر کے ساتھ انہوں نے نوکری کی، 4 لوگوں نے ان کو بلا کے پگڑی پہنا دی۔ اگر اس لیول کا آدمی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ جو مجھے پگڑی پہنا رہے ہو آپ کون ہو، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے، میں صدر بننے کے بعد کیا کروں گا، میرا اختیار کیا ہے، میرے حقوق کیا ہیں، میں نے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے، کوئی کاغذ دکھا دو۔ اگر اتنا بڑا آدمی نہیں پوچھتا
تو اس کو ہم اپنے ساتھ بٹھا کے کیا کریں گے؟ اسی طرح دوسرا میرا بھائی 2 دفعہ ہے میں نے رہا ہے، تیسری دفعہ بھی اللہ کرے گا ہوگا، وہ بھی اس بات کو نہیں دیکھتا، صدر بنایا ہے میں نے کرنا کیا ہے، لیکن یہ توانائی یہ طاقت لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو مہربانی کر کے آج یہاں آپ کو سب کو بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان 3 بحثوں سے نکل جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اور اس پہ ہم نے اپنی طاقت اور توانائی آئندہ ضائع نہیں کرنا۔ آپ اپنا کام کرتے جائیں، اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا، آپ کے ساتھ لوگ جڑنا شروع ہو جائیں گے، اور خلوص لوگ اگر 10 بھی ہوں تو بہت ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا میدان کربلا میں ایک طرف 70-71 تھے، ایک طرف لاکھوں کے لشکر تھے، کیا ہوا؟ تو آج بھی زندہ تو وہی ہے جو کربلا میں تھے۔ تو بات صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مشن کو لے کے چلیں، لوگ خود آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہ فکر نہ کریں کہ ہمارے پاس بڑا قافلہ ہوگا اور بڑا کچھ ہوگا تو شاید ہمیں بہت سارا اس کا فائدہ ہو جائے گا، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب اگلی ایک میری بات جو عوانوں کو بالکل اچھی نہیں لگتی، اور خدا کے لیے اس پہ مہربانی کریں آپ سارے، ہم جس دن اپنے آپ کو ملک کہلانا چھوڑ دیں گے تو خدا ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ہر جگہ بیٹھ کے یہ کہتا ہوں عوان ملک نہیں ہے، عوان کوئی قوم بھی نہیں ہے، قبیلہ بھی نہیں ہے، عوان ہمارا لقب ہے۔ کوئی اگر مجھ سے اختلاف کرتا ہو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم عوان بنیں واقعہ کربلا کے بعد، جب محمد الحنفیہ نے کہا نحنو عوانو آل محمد، ہم عوان آل محمد کے مددگار ہیں، ہمیں یہ لقب ملا، تو وہ ہم مددگار تھے آل محمد ہیں۔ کوئی قوم نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، ہم نے اس کو قوم اور قبیلہ بنا کے ایک تفریق پیدا کر دی۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ ملک عوان کہاں سے بنے بھائی؟ تو ملک ہم تو خادم ہیں، ہم تو خدمتگار ہیں، ہم تو مددگار ہیں، لیکن ہم ملک کہاں؟ ملک تو تیلی بھی ہوتے ہیں، ملک تو گجر بھی ہوتے ہیں، ملک کرائیں بھی شاید ہوں گے، جو جس کی دل کرے وہ ملک لگ جائے۔ تو ہم تو سمپل عوان ہیں، اور میرے لیے اور ہم سب کے لیے عوان باعث فخر ہے، باعث افتخار ہے، اس سے بڑا آپ کے نام کے ساتھ کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چونکہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم سارے ملک ہیں، اور ملک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ وہ یاد کبھی ایک گھر میں 8 ملک ہوئے؟ ملک کسی قوم کا ایک ہوتا ہے، کوئی ایک سردار ہوتا ہے، وہ سعودیہ والے بھی مرنے کے بعد ملک بنتے ہیں، زندگی بھر خادمین ہوتے ہیں۔ ہم یہ چیزیں ذہن سے نکالیں گے تو ہم کسی پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے ہوں گے۔ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا دی گئی ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ بڑی قوم ہے، شیر ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جاہل لوگ، جنگلوں کے لوگ متحد ہیں، متفق ہیں، ان میں اتحاد ہے، انہوں نے بہت کچھ کر ڈالا، ہم اسی جنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بدنصیبی ہے کہ آج تک اپنی قوم، اپنے قبیلے کے لیے ایک کفن والی بس بھی نہیں لے سکتے، اور ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی۔ اگلی بات، عوانوں کا یہ دعویٰ کہ ہم گھر سے کھاتے ہیں، وہ بھائی گھر سے ہر کوئی کھاتا ہے، معذرت کے ساتھ گھر سے گدھا بھی کھاتا ہے، گھر سے کتا بھی کھاتا ہے۔ عوانوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ میرے گھر سے میرے ساتھ 100 لوگ بیٹھ کے کھاتا ہے۔ ہمارے تو جد امجد اسلام سے پہلے بھی مہمان نوازی کرتے تھے، تو یہ کون سی فخر کی بات ہے کہ ہم گھر سے کھاتے ہیں؟ اس لیے ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ آج جو یہ میٹنگ ہم نے بلائی ہے اور آپ سارے حضرات اس میں موجود ہیں، ہم نے چیدہ لوگوں کو بلایا ہے۔ اس کے بعد میں سب کو کہوں گا کہ آپ کھل کے اپنے دل کی بات کریں۔ میں یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں، میں صدیق صاحب کو بھی ساتھ لے آیا ہوں، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، بھلے ہمیں ہوٹل والے نکال دیں، ہم کوئی فیصلہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ہم عوام مختلف سیاسی پارٹیوں میں بٹے ہوئے، مختلف سیاسی پارٹیوں کا حصہ ہے۔ صرف اس پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ میسج دے دو کہ ہم اتنے عوام ہیں، ہم متحد ہیں، ہم متفق ہیں، فلاں ہمارا بڑا ہے، میں دیکھتا ہوں
کوئی ہل کے تو بتا دے، یہاں کوئی آگے پیچھے پر مار کے تو بتا دے، صرف اس لیے کہ ہم خود جب بھی کوئی کہتا ہے نا، جو پوچھتا ہے ہاں بھائی تو کون ہے، امان ہے، اچھا جی ٹھیک ہے امان ہے، اچھا وہ فاروق امان والا، وہ صدیق امان صاحب والا تو امان ہے، اور چھوڑو تو کچھ نہیں پڑتا. اگلا کہتا ہے تو کچھ نہیں پڑتا تو لالت تیرا کی پڑتا. تو اب ہم نے جب تک کسی ایک کو اپنا بڑا نہیں کہنا اور اس بڑے کے پیچھے نہیں چلنا، اس کو بالکل اس کی پرستش نہیں کرنی، اس کے پیچھے جان نچھاور نہیں کرنی، تو بخدا میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی عزت نہیں دے. یہ چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں، وہ اپنے سرداروں کو لے کے بیٹھی ہیں، سردار دی بھی بلے بلے، انہوں دی بھی بلے بلے، تو جا کے ان کو ہاتھ تو لگائے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے سردار بیٹھا ہے، سردار کے پیچھے قوم کھڑی، اور اس کو ہلا کے تو دے. اور ان کو تو دھوتی باندھنی نہیں آتی، لیکن قوم اکٹھی ہے، اتفاق. ہمیں صرف یہ سکھا دیا گیا کہ نہیں انج کر سو تو انج ہو جاسی، انج کر سو تو انج ہو جاسی، ککھ نہ ہو جاسی، کچھ نہیں ہوگا. خدا کے لیے یہ خوف اپنے ذہنوں سے نکال دو، یہاں کوئی پیدا ہی نہیں. میری یہ دلی خواہش ہے اور انشاءاللہ یہ اللہ پاک پوری کرے گا. ہم نے انشاءاللہ اس شہر کے اندر 5 سے 7 منسٹر بنانے ہیں جو امان ہوں گے. اپنے زور پہ بنانے ہیں اور بنیں گے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، صرف آپ خود اتفاق کر. اور وہ کیوں کہ دیکھیں آپ کا بندہ جب کسی پوزیشن میں آ کے بیٹھ جائے گا تو وہ آپ کے کام کرے گا، آپ کے مسائل حل کرے گا. تو خدا کے لیے یہ میرا میسج ہے. ہم نے دیکھے پچھلے 3 دسمبر میں 22 کو یوتھ کنونشن کیا تھا، اتنی بڑی لسٹ تھی کہ ہم نے رجسٹریشن کروا دی، یہ کروا دیا، وہ کروا دیا. اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. کوئی ایک ایسا کام جو ہم جس پہ بات کر سکیں، جو قابل فخر ہو، یا جس کو میں یہاں پہ بیان کر سکوں، آپ کو بتا سکوں کہ ہم نے یہ کیا قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، ہم کچھ نہیں کر پائے. اس کی وجہ کہ اگر میرے پاس کروڑوں روپے ہیں تو میری ذات کے لیے، میرے پاس وسائل ہیں تو میری ذات کے لیے ہیں، لیکن شاید میں یہ بھول گیا ہوں کہ میرے سارے مال پہ میرے بھائیوں کا، میری قوم کا حق ہے، اور میں روز محشر بھی اس کا جواب دے. لیکن 1 روپیہ ڈالو 4.5 کروڑ بنتا ہے. تو خدا کے بندو 1 روپیہ، ہر مہینے ایک ہاسپٹل کھڑا ہو جائے، ہر مہینے ایک یونیورسٹی کھڑی ہو جائے، اس سے ہوگا کیا؟ آپ کی شناخت ہو، آپ کی پہچان ہو. جب آپ اپنی شناخت اور پہچان چھپاؤ گے، جس کی اجازت اسلام بھی دیتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو کمزور کرو. تو آپ کو شناخت اسی طرح ہوگی جب کوئی کہے گا یہ یونیورسٹی اوانوں کی ہے، یہ ہاسپٹل اوانوں کا ہے، یہ کمیونٹی ہال اوانوں کا ہے، فلاں جگہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اوانوں کا ہے، وہ اوانوں کی طاقت سے ہے، یہ آبادی اوانوں کی ہے، یہاں کوئی چوری نہیں کر سکتا، یہاں اوان بستے ہیں، ادھر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. تو آپ کی پہچان ہوگی. اس طرح آپ کی پہچان نہیں ہوگی کہ آپ 8 کروڑ کی گاڑی میں ہوں کرتے جائیں گے اور کہیں گے جی فلانا اوان جلیا. اس طرح کبھی نہیں ہوتی. ہمیشہ طاقت اس بندے کی ہے، پہچان اس بندے کی ہے جس کے ساتھ اس کی قوم کھڑی ہے، جس کے ساتھ اس کے لوگ کھڑے ہیں، جس کے ساتھ اس کی برادری کھڑی ہے. تنہا بندے کی کوئی عزت نہیں. آپ سب کو موقع ملتا ہوگا، ہم بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی. بغیر قوم قبیلے والا جب آتا ہے نا تو وہ یوں 2 ہاتھ رکھتا ہے، اور جب قوم قبیلے والا آتا ہے تو وہ دور سے یوں کرتا ہے. یہ طاقت آپ لوگوں کی نہیں ہے جو ہم دوسروں کو. خدا کے لیے اپنی طاقت کو پہچانیں، اپنے وسائل کو استعمال کریں، اپنی شناخت کو لے کے آئیں، دوسروں کے زور بازو پہ جینا چھوڑ دیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانو. بس یہ میرا پیغام ہے. آج میں نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے. مہربانی کریں اس کے اوپر جو ہے ہم سارے بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں.